کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کا ہونا یا کرنا، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اور یہ سنت کیا ہوتی ہے؟ عموماً ضروری عمل میں سے ہوتی ہے۔ پھر اس کی بھی آگے ہم نے اقسام بنائی ہیں، میں اس کی بھی اقسام ایک تو بتا دوں گا آپ کو۔ مستحب کیا ہوتا ہے؟ استحباب کسی چیز کا کہ جس کا کرنا اچھا ہو، قابل ثواب ہو، اگر آپ کرتے ہیں وہ عمل تو وہ مستحب، آپ کرتے ہیں ثواب ہوگا، آپ نہیں کرتے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں۔ نوافل ہیں وہ، نوافل کے بھی، نوافل اگر نماز میں ہم آتے ہیں نا تو اس حکم میں اس کو نوافل ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر فجر کی نماز کے بعد دیکھیں نا کہ ثابت ہے صحابہ کرام سے، بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ عموماً سورج طلوع ہونے تک گھر نہیں جاتے تھے، نماز ہوئی اس کے بعد ذکر اذکار ہوئے، سورج طلوع، تو اگر کوئی نہیں بھی کرتا کوئی مسئلہ نہیں، یہ مستحب۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح جس کا کرنے نہ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کہ آپ جناب یہ کریں یا نہ کریں، نہ ہی کسی چیز سے ثابت ہے۔ ہاں اگر آپ اچھی نیت سے اس کو انجام دیتے ہیں تو یہ کام آپ کے لیے مستحب کا درجہ حاصل کر جاتا ہے، یہ ثواب اس سے مل جاتا ہے۔ مباح جو ہے اس کا کرنے نہ کرنے کا کوئی بھی حکم یا اس کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ چیز ایک اگر وہ اچھی نیت سے کی جاتی ہے تو وہ جناب کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ثواب۔ اور اگر آپ ہو سکتا ہے وہی عمل کسی بری نیت سے کرتے ہیں تو وہ انما الاعمال بالنیات اس پہ مبنی ہے، اس کو مباح، ٹھیک ہے جی۔ کیسے؟ نہیں، بدعت کا ڈیفینیشن ہی اور نہیں، بدعت کی ڈیفینیشن ہی اور بدعت کی ڈیفینیشن ہے کہ جو کوئی دین نئی چیز آتی ہے دین سے ریلیٹڈ، یہاں پہ اوور آل بات ہو رہی ہے پوری۔ نہیں، نوافل کا دیکھیں رات کا اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، مباح کا ثبوت ہے ہی نہیں۔ میں اصل میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مستحب جو ہوتا ہے نا، آپ فرق بیسک یہ رکھیں دونوں میں یاد، مستحب اور مباح آپس میں کنفیوز ہو رہا ہے نا۔ مستحب کا یہ رکھیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی وے پہلے موجود ہے اور وہ اچھی عمل سے کریں گے تو آپ کا ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ میں کسی بھی جو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو بیٹا، زکوٰۃ کی جو جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، میں جس بندے کو آن لائن لیتا ہوں وہ بولتا نہیں ہے، میں صرف پتہ کیا کرتا ہوں، ایک بندہ مقرر تھا وہ بات کر رہا تھا، اس نے کہا بھی 10 منٹ بات کر کے اس نے کہا بھی گجر خان والوں، نیچے سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا جناب آپ گجروں والے میں خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نے بھی سیکھا ہے کہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ جاگ رہے ہیں، کئی دفعہ میں صرف آن لائن اس لیے رہتا ہوں پریشان نہ ہو۔ تو یہ کیا بات کی ہے مستحب کی کہ مستحب کا ثبوت ہے۔ زکوٰۃ کی بات کی ہے نا میں نے، زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی مصارف پہ لگاتے ہیں، اب یہ ایک مستحب عمل بن جاتا ہے، اس میں ہے بزرگوں کا۔ اب مباح میں کیا ہے کہ آپ کوئی ایسا خود سے ایک پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں، وہ کام مستحب اس طرح سے تو کوئی استحباب اس کا پہلے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے ایک نئے کام کی ایک نئی اختراع بنائی۔ بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دین میں کوئی چیز آنا نہیں، اور اگر وہ آتی ہے دین میں بلا جواز تو یہ دین کو بگاڑنے کے مترادف ہے، اس میں جو ہے قدغن بھی لگتی ہے، اس کے بندے کے اوپر جرم بھی ہے، وہ رستہ نیا نکال رہا ہے، تو اگر وہ چیز جو ہے وہ قابل ثواب ہے تو پھر اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن آج کل کی جو ہے نا بدعت کا حساب کتاب جو ہے یہ سارا یہ بڑا ہول سیل بدعت ہے، مطلب ایک طرح سے نا ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے جناب نا جو کام ہے اس کو دین سمجھا جائے۔ دین کسی کے گھر کا نہیں ہے، دین جس گھر کا ہے وہ گھر سب کو پتہ ہے، جس گھر سے آیا ہے اور جہاں دین رہا ہے، جہاں سے دین پلا پورا ہے، سب کو کسی کو روز روشن کی طرح پتہ ہے، اور اس گھر کا ہونے کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا، وہ دعویٰ ہے ہی بڑا مشکل، کیونکہ وہاں پہ ایک روٹی پکی ہوتی ہے، خود کھا کے 3 دن بھوکا رہنا پڑتا ہے، تو بندہ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کہ میں اس گھر میں ایسے ہوں یا وہ کوئی ایسی چیز اس میں نہیں کرتا۔ ہم
سب کو معلوم ہے کہ جو چیز نص قطعی سے ممنوع ہو گئی ہے اور وہ چند چیزیں ہیں بس، لوگ کہتے ہیں اسلام مشکل ہے اور اس سے آگے کیا آسان ہوگا کہ چند چیزیں منع کر دی ہیں، اور وہ آیت ہے قرآن مجید کی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ والی جو آیت ہے کہ کیا قرآن نے شراب کو ممنوع قرار دے دیا، جوئے کو، زنا کو، جو نص قطعی سے ممنوع ہے اس کو حرام کہتے ہیں، جو جس میں اختلاف ہو سکتا ہے جیسے واجب کا اس کے اگینسٹ ہے مکروہ، تو وہ مکروہ ہے، اور مکروہ میں اگر زیادہ قابل گرفت ہے تو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اگر تھوڑی سی رعایت موجود ہے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ اور مشتبہ جو ہے جو دونوں طرف جا سکتی ہے، مشتبہ کا کوئی ایسے حکم نہیں ہے، میں نے ویسے سمجھانے کے لیے ایک لفظ ساتھ لکھا ہے، تو مشتبہ جو ہے کہ جو اس کو بھی قرآن نے ممنوع کیا ہے، اس کو بھی کہا ہے قرآن نے کہ آپ جو مشکوک چیزیں ہیں اس کی طرف بھی نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو فار ایگزامپل ایک بندے کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ گلاس پی رہے ہیں اس میں کچھ شراب کے قطرے شامل کر دیے گئے ہیں، کوئی بات نہیں، نیا گلاس پانی کا بھر لیں، ایک سادہ سی مثال ہے، اور زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور میں آپ کو بات بتاؤں، ایمان کی حلاوت جس بندے نے لینی ہو، جس نے ایمان کا باقی مزہ چکھنا ہو تو وہ مشتبہ سے بچے، حرام سے بچنے کا تو کوئی وہ، اور ہم پھر پتہ کیا اب ہمارا کیا کام ہو گیا، ہم کہتے ہیں ابھی حرام بھی کریں اور ایمان کی بھی ایسے جناب سامنے ہمیں ایمان نظر آئے، تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم لائف سٹائل ایک سنگر والا چاہتے ہیں، پرسنالٹی میک اپ ڈانسرز والا، اور جناب جو آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سیلیبریٹیز کی طرح، کھانا پینا ہائبس کی طرح، اور مرنا مدینے میں چاہتے ہیں، جنت سیدھی چاہتے ہیں۔ یہ کنٹراڈکشنز ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے ہی ہے بندہ لاہور والی گاڑی پہ بیٹھ کے یا لاہور کی طرف گاڑی تیزی سے دوڑایا جا رہا اور کہے میں جناب جلدی پنڈی پہنچ جاؤں گا، کوئی ذی شعور نہیں مانے گا، وہ کہے گا یہ بندہ لاہور کی طرف گاڑی چلا رہا ہے اسلام آباد پہنچے گا، کبھی کوئی نہیں مانے گا۔ لیکن ادھر ہم مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے بس دکھتا ہے، تو یہ جو دوسرا اس کو کر دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا اجماع کا۔ میں نے کیا بتایا، کسے پہ آ جاتے ہیں، اجماع، کہ جب مختلف طبقات کا کسی چیز پہ اجماع ہو جائے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، کتاب سے قطعی ثابت ہو اس پہ دلیل نہیں چلے گی، سنت سے قطعی ثابت ہو دلیل نہیں چلے گی، اجماع سے قطعی ثابت ہو، اب اس میں اجتہاد نہیں ہے، اجتہاد کو بھی قیاس کو بھی مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ ان چیزوں کو بھی اوور کیپ کر سکتا ہے، یہ ان کو اوور کیپ نہیں کر سکتا، جس چیز پہ نہیں ہے موجود اس پہ قیاس یا اجتہاد ہو، تو یہ اجماع ہے۔ اور کون کون جمع ہو سکتا ہے، صحابہ کا اجماع ہو سکتا ہے، اور دو اور طبقات ہیں، اس کے بعد ہے ایک ہے آپ کے تابعین بھی، اس میں دو طبقات میں ہم، ہاں دو ہے، دو نہیں میں دو میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں نا، وہ پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن میں دونوں آ جائیں گے۔ اجماع میں بیسک دو کیٹیگری ہیں، ایک ہے اجماع متقدمین، شروع والے جو لوگ ہیں ان کا اجماع، اور دوسرے جو ہیں وہ کیا ہے، متاخرین، متقدمین پہلے آنے والے، اجماع۔ یہ اس کا نام ذرا یاد رکھیے گا یار، یہ کتاب ایک میں کسی نے بھی اس طرح کر کے تفصیل سے نہیں لکھا۔ متقدمین پہلے والے، صرف اس کا سادہ سا مطلب ہے جو پہلے والے ہیں، وہ پہلے والے عموماً کون ہیں، صحابہ ہیں، اور ساتھ کون ہیں، تابعین ہیں۔ صحابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور آپ اور ایمان پہ قائم رہا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور اپنے ایمان پہ قائم رہا،
یہ قائم والا میں اگلی بات ایڈ کر رہا ہوں. کئی کہتے ہیں کہ بس وہ دیکھ لیا ہو, تو دیکھا تو بہت سارے لوگوں نے ہوگا, ہو سکتا ہے بعد میں کئی لوگ اس امت میں سے جو ہے وہ مرتد بھی ہوئے ہیں. اس کے بعد کون ہے؟ تبع تابعین. تبع تابعین جنہوں نے کسی تبع تابعین کون ہے؟ جنہوں نے کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور اس پہ قائم رہے. اور نیکسٹ کون سا طبقہ ہے؟ متاخرین, بعد کا طبقہ. اور ایمان جو اجماع ہے اس کے طریقے کون سے ہو سکتے ہیں یہ بھی ساتھ ہی بیان کر دیتا ہوں. یہ آبجیکٹیو ٹائپ میں تھوڑا کوشچن ذرا بھر رہا ہوں, میں لوڈ کر رہا ہوں کوشچن. قولی, فعلی اور سکوتی. میں سنت کی اس میں چھوڑ دی گیا, اجماع پہ آ گیا ہوں ڈائریکٹ. میں سنت کے یہ اس پہ نہ آئے, پہلے آپ یہ پڑھیں. اجماع میں کون کون سے طبقات ہیں؟ باقی متاخرین ہیں. متاخرین میں ہو سکتے ہیں کہ کچھ تبع تابعین کے دور کے قریب, پھر اس کے بعد والے, پھر اس کے بعد والے, اور آج کل والے جو ہیں ان کا اجماع تو کس بات پہ ہونا ہے؟ ان کا جو اجماع ہوتا ہے وہ آپ نے خود اجماع دیکھا ہوا ہے. ان کا اجماع میں بتا دیتا ہوں. آج کل اجماع کا بلا تخصیص اور بلا تفصیل میں عرض کر دوں. یہ اجماع کا سادہ سا طریقہ ہے. آپ کو اس کا معیار دیکھنا ہو, سادہ سی چیز ہے, جو وائرل ہے چیز وہ دیکھ لیں. وہ وائرل ہے, یہ آپ سمجھیں کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں, ناپسند کر رہے ہیں, اس پہ جناب چل رہا ہے. یہی ہمارا لیول ہے اور یہی ہمارا معیار آج کل کا اگر رہ گیا. بس ویسے ہی اگر شیئر ہو رہا ہے, چل رہا ہے, چلو ہو رہا ہے. مجھے صرف اختلاف اس بات پہ ہے کہ جب اوپر لکھ کر ہم بھیجتے ہیں نا کہ کوئی کافر ہی ہوگا جو ایسے ہی ہوگا جو, بھائی اسلام یہی رہ گیا ہے, یہی اسلام رہ گیا ہے. اور تو اسلام میں چیزیں خدا نخواستہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں عمل کرنے والی, کہ اسی پوسٹ کو شیئر کرنے سے مطلب یہ اسلام ہمارے دل میں آ جائے گا. اب اجماع کی میں کس میں بتا رہا ہوں یہ بھی بتانا ضروری ہے. قولی, قول کا اجماع, دو لوگوں کا قول ثابت ہے, 4 صحابہ کا قول ثابت ہے کہ وہ اس عمل پہ ایگریڈ اپنا متفق, اس کو قولی اجماع کہتے ہیں. فعلی, ان کے فعل سے ثابت ہے, ان کے کام سے ثابت ہے, انہوں نے ان سے یہ کرنا ثابت ہے. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. داڑھی کی سنت ہے نا, اس کے حوالے سے ابن عمر کی جو روایت ہے صحابہ کا, اب دیکھیے قول کے حوالے سے یہ ہے کہ صحابہ کا قول ہے. کئی قول ایسے بھی ہیں انہوں نے کہا بھی داڑھی جو ہے وہ بڑی رکھنی چاہیے. اب بڑی میں کیا ڈیفینیشن ہے وہ واللہ عالم کیا ڈیفینیشن ہے. ابن عمر سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ نے جو صحابی گئے تھے پوچھنے کے لیے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے سمپل یہ کیا کہ وہاں پہ ایک مٹھی رکھ کے اور انہوں نے جتنی مٹھی سے زیادہ تھی اس کو کاٹ. یہ روایت ہے بقاعدہ, قول نہیں کیا, نہیں کہا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اور روایت صحیح مل جائے تو وہ اس پہ بھی عمل کرنے کے قابل ہو, میرا فعل ثابت ہو جائے کہ میں کس چیز کا قائل ہوں, اپنے فعل سے ظاہر کر دیا. اور اگر مختلف لوگ صحابہ کے مختلف طبقات کسی فعل پہ متفق ہو جائیں تو وہ فعلی اجماع ہے. سکوتی کیا ہے؟ کسی عمل کے کرنے پہ سکوت کر لیں تو یہ بھی اجماع ہے. سکوت, شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا, ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا.